اور پھر بتایا کہ دو فلاں چلے گئے، دو فلاں جگہ چلے گئے، دو فلاں جگہ چلے گئے۔ تو بعض لوگ مغالطہ عملی کا اتنا شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو ائمہ سے بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آج مجتہدین، علماء کرام، علاقے کے معتبر، اداروں کے سرپرست، محلوں کے اور خاندانوں کے بزرگوں کے ساتھ اگر جوان توہین بدتمیزی کر رہا ہو یا ان کے حقوق کی پامالی کر رہا ہو یا اپنے حدوں سے باہر نکل رہا ہو تو یہ مغالطہ عملی کا شکار ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ماضی میں ائمہ کے ساتھ یہ ہوتا رہا۔ حد نہیں ہے کہ ایک شخص امام رضا سے آ کر یہ کہے، مغالطہ عملی تو دیکھیے، ایک شخص آ کر کہے کہ ظالم کے خلاف قیام کرنا واجب ہے یا نہیں۔ حضرت نے فرمایا ظالم کے خلاف، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا واجب ہے۔ تو کہنے لگا پھر آپ کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ کوئی چاہنے والا تھا، ورنہ کسی اور میں اتنی جرت نہیں تھی کہ امام سے آ کر یہ کہتا کہ پھر آپ کیوں قیام نہیں کر رہے ظالم کے خلاف۔ حضرت سے کہتا ہے کہ آپ ظلم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ چاشت کا وقت تھا، صبح 9-10 بجے کا وقت تھا۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ نماز ظہر واجب ہے یا نہیں؟ کہنے لگا نماز ظہر واجب ہے۔ حضرت نے فرمایا پڑھو۔ کہنے لگا وقت نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا یہی تمہارا جواب ہے، ظلم کے خلاف قیام واجب ہے مگر ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ غور فرما رہے ہیں عزیزو؟ وہ آواز لگا رہے ہیں کہ ان کے چھٹے امام کہتے ہیں کہ جی دوزخ میں شیطان کو جلایا جائے گا تو شیطان بھی آگ سے بنا ہے، دوزخ بھی آگ ہے، آگ پر کیا اثر کرے گی؟ بہلول گزر رہے تھے گلی میں سے، آواز ان کے کان میں آئی کہ یہ اعتراض کر رہے ہیں میرے امام پر۔ تو امام تک تو بات بعد میں جائے گی، بہلول ہی مسئلہ پہلے حل کر دیں گے۔ وہیں کھڑے ہو گئے، اور تقریبی ان کی سنتے ہیں۔ تو آگے بات بڑھائی، انہوں نے کہا کہ اور ان کی غلطیاں یہ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ قیامت میں بھی نظر نہیں آئے گا، ہم قیامت میں اللہ کو دیکھیں گے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو رویت پروردگار کا منتظر ہے قیامت میں۔ مجھے ان سے تھوڑی سی ہمدردی ہے، مجھے تھوڑی سی ان سے ہمدردی ہے، اور ہمدردی یہ ہے کہ کم سے کم انتظار تو ان کی طبیعت میں ہے۔ فرق اتنا ہے کچھ ناممکن کے منتظر ہیں، ہم ممکن کے منتظر ہیں۔ صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل نبی کی ذات۔ کہنے لگے قیامت میں بھی اللہ نظر نہیں آئے گا، تو یہ کون سا عقیدہ؟ وہ اللہ کو قیامت میں تو نظر آنا چاہیے۔ اور دوسرا شبہ یہ ڈالا، اور تیسرا شبہ یہ ڈالا گفتگو کرتے ہوئے کہ صاحب جو اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ تام ہے، ہم مختار تام ہیں، جو کچھ کرتے ہیں وہ ہم اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ دوسرا نظریہ آیا کہ نہیں، جو کچھ کیا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے، ہم کچھ نہیں کرتے۔ یہ بحث و مباحثہ اس محفل کا حصہ۔ بہلول نے جب یہ منظر دیکھا، ایک پتھر اٹھا کر ان صاحب کے سر پہ مار دیا۔ اب میں آپ سے تو یہ دعوت نہیں دوں گا، یہ کام بہلول ہی کا ہے کہ ایک مرتبہ بہلول دانا نے ان کے سر پہ جب پتھر مارا تو ان کا ماتھا کھل گیا۔ شکایت لے کے پہنچ گئے دربار ہارون رشید میں کہ بہلول نے ہمیں پتھر مار دیا۔ بہلول نے کہا صاحب میں نے پتھر اسی لیے مارا ہے کہ ان کی 3 باتیں تھیں، ان کا جواب دینا تھا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اللہ قیامت میں نظر نہیں آئے گا، تو پھر فائدہ کیا؟ جو نظر نہ آئے اسے مانیں کیوں؟ تو یہ دکھائیں درد ہے کہاں؟ درد ہے مگر نظر نہیں آ رہا، تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہو وہ نظر بھی آئے۔ دوسرے یہ کہہ رہے تھے کہ شیطان آگ کا بنا ہوا ہے اور دوزخ بھی آگ ہے، یا آگ پہ کیسے اثر کرے گی؟ جیسے مٹی نے مٹی پہ اثر کر دیا، یہ خود بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ اور اگر سب کچھ اللہ کرواتا ہے اور ہمارا کچھ نہیں ہے تو پھر یہ پتھر بھی اللہ نہیں لگوایا ہے، پھر ہم سے شکایت کس بات کی ہے؟ عزیزان گرامی، مغالطہ عملی کا شکار لوگ، در حقیقت اس بیماری میں مبتلا انسان اپنے آپ کو متشابہات کا شکار کر لیتا ہے۔ یہ انسان متشابہات عملی کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور جس کی بنیاد پر یہ اتنا گم ہو جاتا ہے اپنے معاملات میں، اپنے آپ کو اتنا کھو دیتا ہے کہ پھر یہ غلط فیصلے کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ مگر محکمات رکھنے والے لوگ، وجود محکم جس کی طرف ہمیں رجوع کرنے کا کہا گیا ہے، وہ بتائیں گے کہ ہمیں ایسے مرحلے پہ کیا کرنا ہے۔ ہر زمانے میں ایک وجود ہونا ضروری ہے کہ جو آیت محکمہ پروردگار ہو، تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں اور اپنے متشابہات کو حل کریں۔ ورنہ انسان الجھتا چلا جائے گا۔ ہر زمانے کا ایک ہادی، ہر زمانے کا ایک رہنما بہت ضروری ہے۔
اور یہ تاریخ کی گواہی ہے کہ پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے ایسی ہستیوں کو قرار دیا ہے، اور ان ہستیوں میں عظیم ترین وجود وہ جو آیات کامل اور آیات محکم اور انسان اکمل کہلاتے ہیں، وہ اہل بیت کا وجود ہے۔ انہوں نے اپنا کسی کام کے اندر کوئی شبہ نہیں چھوڑا، واضح بے باک فیصلے، روشن اور علنی باتیں، کسی طرح کے ان کے کام کے اندر کوئی دو رائے اور دو پہلو نہیں ہوتے تھے، متشابہات میں مبتلا نہیں کیا کرتے تھے اپنے لوگوں کو، بلکہ لوگوں کی الجھنیں دور کرنے کا اور اللہ نے انہیں ذمہ داری سونپی تھی، اور اس انداز سے انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ آپ دیکھیے کہ ائمہ عصمت و طہارت کی تمام ائمہ کی زندگی کو جب ہم اپنے لیے اپنا نمونہ عمل قرار دیں گے، تب جا کر ہمارے نظریات محکم ہوں گے۔ جس طرح قرآن کی ایک آیت پڑھ کر کوئی نظریہ نہیں بنایا جا سکتا، ایسے ہی کسی ایک امام کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا کر وہ جو قاعدہ نبی نے دیا، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، ان سب کو اگر دیکھنا ہے تو ایک نگاہ سے دیکھو، اس لیے کہ یہ زمانہ بدلنے سے اپنے سیرت کو بدل رہے ہیں، اور ان تمام سیرتوں کو جب تم پیش نظر رکھو گے تو تمہاری الجھنیں دور ہوں گی۔ جسے شاعر نے 4 مصروں میں کیا خوب کہا ہے کہ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کہ کبیر، خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ یہ در حقیقت ایک وجود ہے کہ جس کی ضرورت بدلتی گئی تو انہوں نے اپنے کردار کو تبدیل کیا ہماری ضرورت کے مطابق۔ اور تمام ائمہ کی زندگیوں کے پیش نظر اگر ہمارے سامنے امام مولا علی کی زندگی اسوہ حسنہ ہے تو امام رضا کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اور خبردار یہ تقسیم کرنا کہ ان کے مزاج میں یہ تھا اور ان کے مزاج میں یہ تھا، یہ بھی معرفت سے خالی باتیں ہیں۔ یہ نعرہ ہے، حدیث نہیں ہے کہ جیو علی کی طرح اور مرو حسین کی طرح، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہر زمین کربلا ہے اور ہر دن عاشورہ ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ نعرہ ہے، کسی اچھے شاعر کا مصرع ہے اور اچھے نعرہ لگانے والے کا اچھا نعرہ ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ لہٰذا یہ تقسیم کہ جیو علی کی طرح اور مرو حسین کی طرح، یہ تقسیم کوئی اچھی تقسیم نہیں ہے۔ جیو بھی علی کی طرح، مرو بھی علی کی طرح، جیو بھی حسین کی طرح، مرو بھی حسین کی طرح۔ ان تمام ہستیوں نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو الجھنوں سے نکالنے کے لیے جو سیرت ہمارے لیے چھوڑی ہے وہ قابل عمل ہے، قابل عمل ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے جن کی پرورش کی ہے، توجہ چاہوں گا، جن ہستیوں کی انہوں نے پرورش کی ہے، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد اسود کندی، جی حضرت عمار یاسر، حذیفہ یمان، مالک اشتر، ان لوگوں کی جو زندگیاں انہوں نے بنائی ہیں، یہ گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی اہل علم کتابوں کو مرتب کرتا ہے، ائمہ نے شخصیتوں کو مرتب کیا ہے، اور ہر شخصیت گویا مولا علی کی اور ان ائمہ عصمت و طہارت کی تالیف و تصنیف کی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ دیکھیے کہ حضرت مالک اشتر جیسا کوئی سردار ہو جس کے نام سے دنیا کانپتی تھی، جن کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو رجعت کے ذریعے جو لوگ واپس پلٹ کر آئیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ان میں مالک بھی ایک ہیں۔ یعنی پہلے امام کے بھی لشکر کے سپہ سالار اور آخری امام کے لشکر کے بھی سپہ سالار، بڑا درجہ ہے مالک اشتر کا۔ اور اس ہستی کو آپ اس کے مزاج کو دیکھیے، گزر رہے ہیں کہ ایک شخص نے مالک کے منہ پر اپنا لعاب پھینک دیا، اور اس وقت سپہ سالار لشکر علی ہیں کہ مالک اشتر کو جانا کہیں اور تھا، مگر انہوں نے اپنا رخ موڑ کر مسجد کی طرف چلے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کرنے لگے، یا اللہ یہ جانتا نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ اسی اثناء میں اسے بتا دیا گیا کہ تم نے کس کے جانب اپنا لعاب پھینکا ہے، تمہیں پتہ ہے؟ کہ کون تھا؟ کہ یہ علی کے لشکر کا سپہ سالار، اس وقت چیف آف آرمی سٹاف ہے، علی کے لشکر کا سالار ہے، تم نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے۔ ہاتھ پیر کانپنے لگے، کہاں گئے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، کہ مالک مسجد کے اندر گئے، پیچھے بیٹھ گیا کر کہ مالک نماز سے فارغ ہوں تو مالک سے معافی مانگے۔ مڑ کر مالک نے دیکھا تو کہا مجھے معاف کر دیں، کہا مجھے مسجد میں آنا نہیں تھا، میں کہیں اور جا رہا تھا، میں تمہاری وجہ سے مسجد آیا ہوں، میں تمہارے لیے بخشش طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، جو محکم لوگ ہیں، ایک بات اور بھی آپ کے ذہن عالی میں ہے کہ جو محکم لوگ ہوتے ہیں انہیں مجمع کا سہارا نہیں چاہیے ہوتا،
انہیں جماعت اور لشکر کا سہارا نہیں چاہیے ہوتا. جو محکم لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات میں مکمل ہوتے ہیں، اور پھر اللہ ان کے لیے غیب سے مدد فراہم کرتا ہے. جس لب و لہجہ میں علی بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں لو اجتماعت العرب علی قتالی، اگر سارا عرب علی کو مارنے کے لیے جمع ہو جائے، لما ولیتو، میں پشت دکھا کر نہیں جاؤں گا. میں لشکر کی بنیاد پر مجمع کی بنیاد پر لڑنے کے لیے میدان میں نہیں اترتا. یہ محکم انسانوں کی نشانیاں ہیں. یہ وہ سہارے نہیں ڈھونڈتے جو سہارے پھونکوں سے اڑ جاتے ہوں. یہ حقیقی سہاروں کو دیکھتے ہیں. جو حقیقی سہارا ہے وہ اللہ کا سہارا ہے. جنگ احد بڑی مشکل جنگ تھی. بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی جنگ احد سے گریز کر گئی تھی، فرار کر گئی تھی. واقعات ہیں، قرآن کے آیات ہیں. جنگ احد سے گریز کر جانے والوں کے لیے قرآن میں آیات موجود ہیں. لیکن 13 افراد ایسے تھے جو میدان جنگ کو چھوڑ کر نہیں گئے. ان میں ایک علی بن ابی طالب بھی ہیں. اور علی بن ابی طالب جب تنہائی میں لڑ رہے تھے، اور علی کی ذوالفقار کا تو کیا کہا جائے، مستقل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے مولا کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ آسمان سے اترنے والی ایک اسلحہ جس کی 2 دھاریں تھیں، دونوں طرف سے وہ دھار تھی. اس کی نوک بھی دو منہ اس میں نکلے ہوئے تھے. علی بن ابی طالب جب تلوار ہاتھ میں لیتے تھے تو یہ تلوار مولا سے باتیں کرتی تھی. اب میں کیا کہوں کہ جس ماحول میں انسان کی نہ سمجھتا ہو، وہاں تلوار کی کیا سمجھے گا. مولا سے یہ ذوالفقار باتیں کرتی تھی، جنگ میں آپ کے ساتھ مشیر رہتی تھی، گھر میں آ کے جناب زہرا کو گزارش جنگ سناتی تھی کہ آج میدان میں کیا کیا ہوا ہے. غور فرمائیں، اس جنگ میں، جنگ احد میں مولا تنہا لڑ رہے ہیں، مگر علی بن ابی طالب کے پیشانی پر کوئی اضطراب نہیں ہے. اور جیسے مجمع کے ساتھ علی لڑتے ہیں، لشکر کے ساتھ لڑتے ہیں، تنہا بھی علی ایسے ہی لڑ رہے ہیں کہ جبریل نازل ہوئے اور رسول اللہ کے برابر میں بیٹھ کے کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی، آپ کا علی کیسے لڑ رہا ہے. تو نبی مکرم نے بے ساختہ فرمایا کیف لا انہ منی وانا منہ، کیسے نہ لڑے، اس لیے کہ میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے. تو فوراً جبریل نے کہا انا منکما، میں آپ دونوں سے ہوں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اس وقت جب یہ جنگ تمام ہوئی اور مارکا سر ہوا تو نبی مکرم نے مولا علی سے پوچھا یا علی جب سب چلے گئے تھے تو آپ کیوں نہیں گئے. اب وہ ایک محکم انسان کا جواب کیسا ہوتا ہے، ایک انسان اکمل کا موقف کیا ہوتا ہے. پوچھا یا علی جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے، تو مولا علی نے جواب بڑا عجیب دیا ہے. آپ کی دقت زیادہ چاہتا ہوں. سوال فروع دین کا ہے نا بھئی، تھوڑی گردن ہلائیے. فروعات دین میں سے ہے نا جہاد. سوال کر رہے ہیں پیغمبر فروعات دین کا، اور علی کیا جواب دے رہے ہیں، اصول دین کا. مولا نے پوچھا کہ جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے، تو میرے مولا علی نے جواب دیا اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا. گویا علی بن ابی طالب کے نزدیک میدان سے فرار کرنا نبوت کا انکار ہے. اللہ اکبر. کیا اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا. یہ محکم انسانوں کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں. آپ دیکھیے کہ جب امام حسین کو ولید ابن عقبہ نے یزید کا پیغام پڑھ کر سنایا ہے، اور اس خط میں لکھا تھا کہ یا تو حسین سے بیعت لو یا حسین کا سر لو، تو کتنا واضح طور پر امام حسین نے اسے جواب دیا. امام نے فرمایا رات کی تاریکی ہے، سورج نکلنے دو. مدینے کے شہر مدینہ کے لوگوں کے سامنے، مدینے والوں کے سامنے روشنی میں مجھ سے سوال بیعت کرنا، اور پھر میں تمہیں جواب دوں گا. بہت واضح اور روشن موقف ہے. آپ جب مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکے آئے ہیں اور مکے سے آپ کربلا آئے ہیں، تو اس انسان کامل، انسان اکمل کا جو موقف ہے وہ بہت واضح اور روشن ہے. ہر مرحلے پر امام حسین نے روشن اپنا موقف بیان کیا ہے. نکلتے وقت فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، انی لم اخرج، میں نہیں جا رہا عشرن ولا بطرن ولا مفسدہ، میں فساد پھیلانے نہیں جا رہا، میں حکومت کی رسہ کشی کے لیے نہیں جا رہا، میں کسی کو تکلیف پہنچانے نہیں جا رہا. اپنے جاتے ہوئے موقف کو حسین بیان کر رہے ہیں. یہ انسان اکمل کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کی بات میں ابہام نہیں ہوتا، اس کے موقف میں الجھن نہیں ہوتی،
اس کے خطابات کے اندر دو باتیں نہیں ہوتی، وہ جب بات کر رہا ہوتا ہے تو روشن بات کر رہا ہوتا ہے، اس کا موقف بہت واضح اور روشن ہوتا ہے۔ میں اس لیے نہیں چاہ رہا کہ فساد پھیلے، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، حکومت کی رسہ کشی ہو، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اور فرمایا اسیر بسیرت جدی و ابی، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں اپنے جد رسول اللہ کی سیرت پر عمل کروں، اپنے بابا علی کی سیرت کو اجاگر کروں۔ ارید ان آمر بالمعروف، اور میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو معروف سے آشنا کروں، وانہا عن المنکر، اور میں لوگوں کو منکر سے دور کروں، ان سے انہیں بیزار کروں۔ میں اس لیے اپنا شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بہت واضح طور پر مکے سے کربلا، مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا جب امام آئے ہیں تو امام نے 52 خطبے دیے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اپنے کم سن ساتھیوں سے، جوانوں سے، کہ جو امام حسین کے خطبات ہیں، جو رستے میں آپ نے سفروں میں امام نے خطاب ارشاد فرمائے، ان پہ توجہ کی جائے، اور صاحبان اختیار لوگ بہرحال اس بات کی طرف توجہ کریں، یہاں تشریف فرمائیں، مختلف فورموں پر انہیں اختیارات اللہ عطا کرتا ہے۔ کسی بھی بڑے مرحلے پر جا کر اس بات کو ذرا ذہن عالی میں رکھیں، اور کبھی موقع ملے تو اسے آگے بڑھائیں کہ جو خطبات امام حسین کے ہیں، جو خطبات جناب زینب کے ہیں، ان خطبات کو ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، تاکہ ہماری مسلم برادری جو ہے وہ ان انسان ہائے محکم اور انسان ہائے اکمل کے موقفوں سے آشنا ہو۔ ان کا انداز کیسا تھا سمجھانے کا، یہ کیسے اپنے بات کو پہنچاتے تھے۔ آپ دیکھیے، یہ مغالطات عملی کا شکار لوگ اس حد تک مغالطات عملی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ جو قرآن مجید کے اندر ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یہ امام مولا علی جب بستر پیغمبر پر سوئے تھے اور آپ نے اپنے نبی کے حوالے اپنی جان کر دی تھی، جب سرکار نے پوچھا تھا ہجرت کرتے وقت کہ یا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ گے، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو مولا علی نے سوال کیا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اور نبی نے فرمایا ہاں تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ تو مولا علی نے ایک سجدہ شکر ادا کیا اور بستر پیغمبر پر سو گئے۔ تب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ ہیں جو اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے عوض۔ جی، مغالطات عملی کا شکار لوگ جب مولا کائنات کو ابن ملجم نے ضربت ماری تو 10 سال تک مسلمان برادری میں اس آیت کا مصداق ابن ملجم کو کہا جاتا تھا۔ یہ آیت ابن ملجم کی شان میں آئی تھی، ابن ملجم نے اپنا نفس بیچا ہے، اللہ کو راضی کیا ہے۔ مغالطے عملی دیکھیے کس حد تک ہے۔ اور جب جناب زینب کو دربار میں اسیر بنا کر لایا گیا، ہے بات مصائب کے باب کی، مگر میں مغالطے عملی کی مثال دے رہا ہوں، تو یزید نے جناب سیدہ زینب سے ایک جملہ کہا تھا، دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، ہمیں نصرت دی اور تمہیں ناکام کیا۔ مغالطہ عملی دیکھ رہے ہیں آپ، جس پہ جناب زینب نے ایک آیت تلاوت فرمائی۔ جناب زینب نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم، یہ جو صاحبان کفر ہیں، جو کافر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مہلت دیتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لیزدادوا اسما، ہم جب انہیں مہلت دیتے ہیں تو ان کے گناہوں میں اضافے کے لیے مہلت دیتے ہیں۔ بی بی نے یہ آیت پڑھ کے سنائی یزید کو، اے یزید، جسے تو اپنی کامیابی کہہ رہا ہے وہ تجھے مہلت ملی ہے، اور مہلت کافروں کو جب ملتی ہے تو گناہوں کے اضافے کے لیے ملتی ہے، مومنوں کو جب ملتی ہے تو ثواب کے اضافے کے لیے ملتی ہے۔ سید زینب نے ایک مرتبہ اس کے نظریے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، کہنے لگا دیکھا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ بی بی نے فرمایا البلاء للولا، مصیبتیں محبتوں کی بنیاد پر آتی ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تبھی ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے۔ مغالطہ عملی کا شکار یہ وہی مجبرہ اور مفوضہ والے لوگ کہ جو اپنے اس انداز زندگی کو در حقیقت اللہ پر ڈال رہے ہیں، جرم خود کر رہے ہیں اور اس جرم کا عنوان پروردگار عالم کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ مغالطہ عملی کا شکار لوگ ہیں، غلط کاموں کو صحیح رخ دینے کا نظریہ۔ لیکن نہیں عزیزان گرامی، جو انسان محکم ہوتا ہے وہ معاشرے کو
مسلسل ہدایت عطا کرتا رہتا ہے۔ جب دربار یزید میں جناب زینب کو لایا گیا تو اتنا سخت تھا وہاں بی بی کا آنا کہ سیدہ زینب نے جانے سے انکار کیا، اس لیے کہ وہاں گھنٹوں کھڑا رکھا گیا آل رسول کو، گھنٹوں کھڑا رکھا گیا آل رسول کو، اور جب لے کے جانے لگے دربار میں تو وہ بیان مشکل ہے کہ جس انداز سے لے کے گئے ہیں۔ بی بی نے فرمایا میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی جہاں کرسیوں پر انہیں بٹھایا گیا ہے کہ جن کے کردار کمزور ہیں۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، تاریخ نے واضح لکھا ہے کہ میں خوار لوگ، بد کردار لوگوں کا انتظار ہو رہا تھا تاکہ آل رسول کو دربار میں لایا جائے۔ بی بی نے فرمایا تھا کہ میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی جس دربار کا یہ حال ہے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ حسین کے سر کو دیکھیے۔ جب جناب زینب نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو حسین کے آنسو گر رہے تھے۔ امام حسین کے سر نے 9 جگہوں پر معجزے دکھائے ہیں، ان میں سے ایک جگہ یہ ہے۔ پوچھا بھائی تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ تو سر حسین سے آواز آئی زینب دربار میں چلی جاؤ، تمہارے جانے سے میرے نانا کا دین بچے گا، تم وہاں جا کر میرے نانا کا پیغام پہنچاؤ گی۔ کتنا سخت ہے جناب زینب کا دربار میں آنا۔ نجف اشرف میں ایک نجفی بزرگ عالم دین کا بیان ہے کہ جب ذاکر نے یہ جملہ کہا نا کہ زینب کو دربار میں لایا گیا تو حضرت آیت اللہ شیرازی چیخیں مار مار کے روئے اور 3 گھنٹے بے ہوش رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ بعض مقتل کے مصائب، بعض کربلا کے مصائب ایک جملہ بھی رونے کو بہت ہے۔ ان جملوں میں ایک جگہ مجلس پڑھ کر نکلا، مجھ سے ایک عزادار کہنے لگا مولانا مصائب آپ نے کم پڑھے، تو میں نے اس سے کہا کہ کیا یہ کم مصائب ہیں کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟